جادو اور جنات، ان کا آپس میں تعلق اور جادو کی حقیقت، اور ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ ہر بات میں ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. تو کیا واقعی جادو اتنا آسان ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے یا ہر ایک پہ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. جی محمد علی بھائی، جادو کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو کوئی حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس پر جب جادو کروانا چاہتا ہے تو جادوگروں سے مدد لیتا ہے. اچھا، وہ جادوگر تو ہو جاتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس سے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. اور جنات ذاتی طور پہ بھی ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں اور کسی کے پیچھے لگ کے بھی شیاطین ہمیں تنگ کر سکتے ہیں. کوئی شیاطین کے، کیونکہ وہ انسانوں میں ان کے ساتھی ہوتے ہیں، تو جادو اسی چیز کا نام ہے کہ وہ شیاطین سے معاہدے کرتے ہیں کہ فلاں کو تنگ کرنا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے. اس کے متعلق اسلام میں بہت سارے ہمیں دلائل ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ والی ٹائپ ہوگی جادو کی. ٹھیک ہے. اور دوسری ٹائپ ہے کہ جو انسان خود اپنے اوپر جادو کرتا ہے. اچھا، یعنی کسی دوسرے بندے کو اس پہ جادو کروانے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ جادو اکثر لوگوں پر ہے. اچھا. خود کیسے؟ خود کیوں کروائے گا کوئی اپنے اوپر؟ نہیں، خود کرے گا، ذاتی طور پہ کرے گا. اس کے اوپر میرے پاس دلائل ہیں اور میرا تجربہ ہے کہ خود بخود بھی انسان پر جادو کرتا ہے. اچھا، وہ آپ بتائیں پہلی قسم کو واضح کریں یا دوسری قسم؟ یہ دوسرے والی مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی. تو پہلے اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک بندہ خود اپنے اوپر کیسے جادو کر لیتا ہے. دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اس وقت شیطان انسان کی گدی میں 3 گریں لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اسی طرح نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک بندہ رات کو سوتے وقت جب سویا ہے، اس کی گدی میں گریں لگی، صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھ لی، اس کی تو 3 گریں کھل گئی. اس نے وضو بھی کیا، اللہ کا ذکر بھی کیا اور نماز. ایک وہ شخص ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ وضو کرتا ہے، نہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ فجر کے لیے اٹھتا ہے. تو اس کی گدی پہ جو 3 گریں لگی ہیں، 1 مہینہ اگر 30 دن تک وہ شیطان گریں لگاتا ہے تو اس کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں تو کتنی بنتی ہے؟ 90 گریں وہ ہیں جو شیطان نے لگا دی. اور حدیث میں ذکر ہے کہ ان گروں پر وہ پھونکتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ شیطان کی جو لگائی ہوئی گریں وہ شیطان خود بخود جادو کرتا ہے. اچھا، 1 مہینے کی 90 گریں لگی.